بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انبیاء علیہم والسلام کو اللہ رب العزت نے جو معجزات نصیب فرمائے اس کے متعلق یہ بات یاد رکھیں کہ مختلف انبیاء کو اللہ رب العزت نے مختلف تعداد میں معجزات نصیب فرمائے۔ ان معجزات کی تعداد بھی علماء اکرام نے کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، یہاں تک کہ بائبل کے اندر جو عہد قدیم ہے اس کے متعلق علماء نصارہ یہ کہتے ہیں کہ عہد قدیم میں انبیاء کے جو معجزات ہیں ان کی تعداد 67 ہے، یعنی 60 اور 7۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حمل سے لے کر رفع آسمانی تک جو معجزات کی تعداد اناجیل وغیرہ میں ذکر کی گئی ہے ان کی تعداد علماء فرماتے ہیں، علماء نصارہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ان کی تعداد تقریباً 27 ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری تھے ان کے متعلق لکھا ہوا ہے کہ ان کے جو معجزات تھے ان معجزات کی تعداد 20 تک تھی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ رب العزت نے معجزات نصیب فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق امام بہیقی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 1000 معجزات نصیب فرمائے۔ اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امام نووی رحمہ اللہ نے مقدمہ مسلم میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے 1200 معجزات نصیب فرمائے۔ بعض علماء نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات کی تعداد 3000 تک بتائی ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معجزات ہیں وہ بے شمار ہیں، ان کی تعداد گننا کسی کے بس میں نہیں ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کردار کو دیکھیں تو آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار بھی ایک معجزہ نظر آئے گا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتار کو آپ دیکھیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتار، آپ کے جوامع الکلم، آپ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ جو احادیث کی صورت میں موجود ہیں، آپ غور کریں گے تو آپ کو وہ بھی ایک معجزہ نظر آئیں گے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا ہر عمل ایک خرق عادت ہونے کی وجہ سے وہ ایک معجزے کی صورت اختیار کر چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق علماء نے یہی لکھا ہے کہ جتنا غور کیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فعل عمل ہر قول ایک معجزہ نظر آتا ہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک خود بھی ایک معجزہ ہے۔ یہودیوں کے ایک عالم حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبول اسلام کا ایک واقعہ نقل کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس طرح اسلام قبول کیا کہ مجھے خبر ملی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائیں تو لوگ دھڑا دھڑ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے جا رہے تھے، تو میں نے سوچا کہ میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لوں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے جب گیا اور جب پہلی نظر میری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر پڑی تو میری زبان سے بے ساختہ نکلا کہ ھذا الوجہ لیس بوجہ کذاب، یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ تو گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہی ایک معجزہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی ایک معجزہ تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جو معجزات دیے، اگرچہ علماء نے اس کی تعداد بتانے کی کوشش کی ہے، جیسا کہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب خصائص کبریٰ میں 1000 معجزات تفصیل کے ساتھ گنوائے ہیں اور اس کے اوپر لمبی بحث کی ہے، لیکن میں نے بتایا کہ صحیح قول یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جو معجزات نصیب فرمائے ان کی تعداد بے شمار ہے۔ پھر دوسرے انبیاء کو اللہ رب العزت نے جو معجزات نصیب فرمائے ان میں حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جو معجزہ نصیب فرمایا کہ آپ مردوں کو زندہ کر لیا کرتے تھے۔ یاد رکھیں کہ اناجیل کے اندر صرف 3 واقعات اس طرح ملتے ہیں کہ جس میں اس بات کا ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صرف 3 مردوں کو زندہ کیا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ان مردوں کو زندہ کرنے والی جو روایات ہیں اور جو معجزات ہیں آپ کے سامنے اس پر تفصیل سے کلام کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔